ہر کہانی جھوٹ نہیں ہوتی اور ہر راز صرف افسانہ نہیں ہوتا۔ کچھ حقیقتیں اتنی ڈراؤنی ہوتی ہیں کہ انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ آج جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک لاپتہ جرنلسٹ کا سچا قصہ ہے جو کوہ خونی کا راز سمجھنے گیا مگر واپس صرف اس کی کتاب آئی۔ میرا نام فراز احمد ہے۔ میں ایک فری لانس جرنلسٹ ہوں جو ان جگہوں کا راز ڈھونڈتا ہے جہاں لوگ جانے سے ڈرتے ہیں۔ نومبر 2022 کی سرد رات تھی جب مجھے ایک اننون ای میل ملی۔ سبجیکٹ تھا: کوہ خونی میں لوگ غائب ہو رہے ہیں، آپ جیسے لوگ ہی اس راز تک پہنچ سکتے ہیں۔ ای میل میں 3 چیزیں تھیں: ایک فوٹو جس میں ایک آدمی کا صرف ہاتھ زمین سے باہر نکلا ہوا تھا، ایک وائس نوٹ صرف چیخیں تھیں، اور ایک میپ جس میں کوہ خونی کا راستہ دکھایا گیا تھا، بلوچستان کے ایک بھولے ہوئے علاقے میں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی چالاک پرینک ہوگا، لیکن اندر سے ایک آواز آ رہی تھی: جاؤ، یہ کوئی اور نہیں، تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کراچی سے بلوچستان کا سفر لمبا تھا۔ میں بس اور جیپ کے ذریعے وہاں ایک گاؤں چندر پہنچا جو کوہ خونی کے قریب تھا۔ وہاں کے لوگ عجیب تھے، چپ، ڈرے ہوئے۔ میں جب کسی سے کوہ خونی کا پوچھتا وہ صرف یہ کہتے: بیٹا، موت کو کیوں بلا رہے ہو؟ گاؤں کا ایک بزرگ بابا صالح مل گیا۔ اس نے کہا: میں تمہیں اس پہاڑی کے پاس لے جا سکتا ہوں، لیکن اس کے اندر مت جانا۔ جنہوں نے کبھی کوشش کی وہ یا تو پاگل ہوئے یا کبھی واپس نہیں آئے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے تھے، مگر میں طے کر چکا تھا میں وہ راز کھول کر ہی رہوں گا۔ دوسری صبح ہم نکلے، بابا صالح، میں اور ایک گائیڈ عظیم۔ 3 گھنٹے کا سفر کے بعد کوہ خونی کے پاؤں تک پہنچ گئے۔ یہ ایک کالی سولی جیسی پہاڑی تھی، جیسے اس نے آسمان کو چھو لیا ہو۔ وہاں پہ ہوا میں ایک عجیب سی اسمیل تھی، سڑی ہوئی لاشوں کی، کچھ نامعلوم سی گرمی۔ رات کو ہم نے ٹینٹ لگایا۔ عظیم نے مجھے کہا: اگر کچھ بھی عجیب ہو آنکھیں مت کھولو۔ اس وقت میں ہنسا، لیکن رات نے میری ہنسی چھین لی۔ رات کے 3 بجے چیخ، جیسے کوئی عورت بہت درد میں ہو، پھر ہلکی سی ہنسی اور پھر سائلنس۔ میں ٹینٹ سے نکل کر دیکھتا ہوں، عظیم غائب تھا۔ صرف ایک خون میں بھیگا دوپٹہ ملا اور زمین پہ گھسیٹے گئے پاؤں۔ بابا صالح کا چہرہ کانپ رہا تھا۔ اس نے کہا: یہ وہی لے گئی ہے، وہ جس کا نام لینا بھی منع ہے۔ اگلی صبح ہم کوہ کے دوسرے حصے میں گئے، جہاں ایک پرانی جگہ تھی، شاید ایک مندر۔ وہاں ایک پتھر کے اندر چھپی کتاب ملی، بہت پرانی، جس میں لکھا گیا تھا: یہ کوہ پہلے ایک عبادت کا مرکز تھا، لیکن ایک جادوگرنی نے یہاں اپنے خون بہا کر ایک جن کو قید کر لیا۔ ہر سال ایک انسان کی قربانی ہوتی ہے تاکہ اس کی روح زندہ رہے۔ جو اس کا راز سمجھتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں رہتا۔ اس وقت بابا صالح نے کہا: تمہیں واپس جانا چاہیے فراز، عظیم اسی کا بن گیا ہے۔ لیکن میں رک گیا، مجھے سچ چاہیے تھا۔ اس رات میں اکیلا، بابا صالح مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ 3:30 بجے میرے ٹینٹ کے باہر سے کوئی آواز آئی: فراز، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ وہ عظیم کی آواز تھی، لیکن جب میں نکلا صرف اندھیرا تھا اور ایک سایہ۔ اس نے مجھے دیکھا، مسکرایا اور ہوا بن گیا۔ مجھے لگنے لگا میں پاگل ہو رہا ہوں۔ اسی رات میں نے مندر میں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ میں کتاب لے کر اندر گیا۔
اور دیکھا کہ مندر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی لاش جل رہی تھی۔ اس کے آس پاس ہوا میں 6 سائے منڈرا رہے تھے۔ ایک سایہ میرے پاس آیا اور بولا، تو بھی ان جیسا بن جا یا واپس چلے جا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میری آنکھیں کھلی تو میں چندر کے کلینک میں تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، کسی نے تمہیں کوہ کے نیچے بے ہوشی میں لایا تھا، تم 3 دن سے بے ہوش تھے۔ مجھے کوئی یاد نہیں آیا کہ کس نے بچایا، صرف ایک چیز میرے بیگ میں تھی اور وہ تھی وہ کتاب۔ آج 2 سال ہو گئے ہیں، وہ کوہ اب بھی وہاں ہے۔ ہر سال ایک بندہ غائب ہوتا ہے۔ کوہ خونی کا راز صرف میں جانتا ہوں، لیکن میں چپ ہوں۔ صرف ایک آواز روز رات کو میرے کان میں کہتی ہے، فراز، اب تیری باری ہے۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے یہ صرف کہانی تھی تو چندر کے لوگوں سے ملنا، جنہوں نے فراز کو بے ہوش دیکھا، لیکن اس کے ساتھ گیا بندہ عظیم کبھی واپس نہیں آیا۔ کیا آپ کوہ خونی کا راستہ جانتے ہیں؟